کہ کچھ بچے جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کیا یہ واقعی غلط ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے لیکن ہمیں ان کو روکنا چاہیے یا ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کنڈیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، ہمیں بس اپنے آپ کو کلیئر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک پرسپیکٹیو یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو آپ جو ہیں وہ ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو بس اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، اور دے آر ناٹ ہرٹنگ اینی ون، دے آر ناٹ ہارمنگ اینی ون، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، وہ تو ایک جیسچر آف لو شو کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے آپ اس پہ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے نا ڈفرینٹ اوپینینس جو ہیں وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان تمام اوپینینس میں جب کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار اصل چیز کیا ہے، ہمارے پاس رائٹ بیلنس کیا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے ایک جو ہے کچھ بات کا ارادہ تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں جو لوگ بھی یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ تو صرف ایک آپس میں جیسچر شو کر رہے ہیں، جبکہ وہ کسی کو جو ہے سوری میں بار بار ذرا موبائل اس لیے چیک کروں کیونکہ کئی لوگ اس کو آن لائن سن رہے ہیں تو وہ لنکس مانگ رہے ہیں، تو میں ذرا لنکس فارورڈ کر رہا ہوں، تو اس لیے انشاءاللہ بس جلدی ہی فارغ ہو جاؤں گا جی۔ تو اس لیے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، آپ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ کیوں ان کو غلط کہہ رہے ہیں؟ تو ایک بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہو نا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کا کوئی ایک سکیل ہوتا ہے، کوئی اس کا معیار ہوتا ہے۔ آپ لوگ سائنس میں پڑھتے ہو کہ اسٹینڈرڈ سکیلز ہیں، ان اسٹینڈرڈ سکیلز کے مطابق آپ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ یہ لینتھ زیادہ ہے کم ہے۔ جب تک آپ کے پاس اسکیل نہیں ہے نا، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے، آپ کسی کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج کل دیکھیں ویسٹ کے ساتھ کیا ہوا، ویسٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا چرچ کو، ان کے پاس کرسچینٹی تھی، کرسچینٹی ویسی بیچاری معذوف ہو چکی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ملک میں دو ہی ہیجمنیز قائم تھیں، ایک چرچ کی تھی، دوسری کنگ کی تھی۔ چرچ جو تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق لے کے چلتا تھا، ایون کہ کنگز جو تھے وہ بھی چرچ کے انڈر آتے تھے، اور صلیبی جنگیں چرچ نے اسی لیے کروا دیں۔ بہت ساری جگہ آپ دیکھیں کہ کروسیڈز جو ہیں بیسیکلی پیچھے چرچ تھا۔ اب یورپ کے پاس تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو دیکھ رہا تھا چرچ کو، اور چرچ نے یہ کیا کہ جو اس کے نظریے کے خلاف چلتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ آج کل آپ کو ایک بڑی جنگ نظر آتی ہے کہ جی سائنس جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیتی ہے، دین ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کہتا ہے سائنس کو فالو کریں، دین کو فالو کریں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اٹ واز ناٹ اباؤٹ سائنس ورسز اسلام، اٹ واز اباؤٹ سائنس ورسز کرسچینٹی۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اسی دور میں جب یہ گیلیلیو کہہ رہا تھا کہ جی زمین سینٹر نہیں ہے باقی سینٹر ہیں، اور اس کو جلایا جا رہا تھا، تو کسی مسلمان حکمران نے نہیں جلایا، بلکہ یہ ساری سزائیں چرچ کی طرف سے سائنسدانوں کو دی جا رہی تھی۔ اور اسی وقت جب کہ مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا، تو جب ہمارے پاس اتنی بڑی حکومتیں تھیں اور ہمارے پاس ورلڈ بیسٹ یونیورسٹیز تھیں، تو جتنے سائنسدان آج آپ جتنی سائنس کی برانچز پڑھتے ہیں تو اس کے تمام آباء و اجداد آپ کو جو ہیں وہ مسلمان ہی نظر آتے ہیں، اور مسلمان گولڈن ایرا میں تھے۔ تو اگر اگر اسلام اس چیز کے اگینسٹ ہوتا تو وہ کیوں اس وقت پروموٹ کرتا؟ تو اس لیے یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے تو دیکھا کہ چرچ کو، اب کرسچینٹی کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں تھا، اس لیے ان کا ایتھیسٹ ہونا، سیکولر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ تو صحیح بیچارے سیکولر ہوئے نا، کیونکہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ اچھا، پھر اس طرح آپ ماڈرن اس میں آپ دیکھ لیں، انڈیا میں بہت سارے ہندو ایسے ہیں جو کہ سیکولر اور لبرل ہو رہے ہیں، ان کا ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، کیوں ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے۔ لیکن بینگ اے مسلم، کوئی انسان مسلمان ہوتے ہوئے ایک سیکولر یا لبرل اوپینین رکھے، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس تو ریلیجن کچھ بچا ہی نہیں ہے، اور لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس تو 1450 سال کی ایک ایسی پیور لیگیسی موجود ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ریفائن ہی ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اور کمپائل ہو رہی ہے، جبکہ اس میں کوئی ڈکلائن نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کہ شاید آج سے آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں
تو شاید سیرت اتنی کمپائلڈ فارم میں یا حدیث شریف اتنی کمپائلڈ فارم میں آپ کو نہ ملتی جتنی آج مل جاتی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا سیکولر ہونا یا ان لوگوں کا لبرل اوپینین رکھنا تو ہمیں اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس تو بیچاروں کے بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا ایک سیکولر یا لبرل اوپینین رکھنا یہ تو انتہائی عجیب سی بات ہے۔ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اب بچے یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تو آپ ان کے اگینسٹ کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ کسی کو ہرٹ کرنا یا نہ کرنا یہ وہ اسکیل نہیں ہے کہ جس پہ آپ کسی کے عمل کو جج کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک فلسفی بتاتا ہوں، نیکروفیلیا ایک فلسفی ہے، پوری دنیا میں یہ سمجھی جاتی ہے۔ اصل میں یہ ایک ٹیبو ہے، یہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ ہیں پیپل ڈو سیکس ود ڈیڈ باڈیز، اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کسی کے ایموشنز کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، مطلب اٹس اے ڈیڈ باڈی، تو آپ تو ہم کسی کے ایموشنز کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، تو اس لیے ہمارا یہ کرنا غلط کیسے؟ اینڈ دے ایگزیکٹلی گیو دیز ریزنس، دیز لاجکس کہ کیونکہ ہم کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم کسی کا نقصان نہیں پہنچا رہے، دیز آل آر جسٹ ڈیڈ باڈیز، تو اس لیے آپ ہمیں غلط کیوں کہتے ہیں؟ اچھا اسی طرح آپ جو ہے وہ زوفیلیا میں دیکھ لیں یا بیسٹیالٹی میں دیکھ لیں کہ جس میں جو ہے نا پیپل آر ڈوئنگ سیکس ود اینیملس، اب اس میں بھی وہ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی ہم تو کسی انسان کو ہرٹ نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں غلط کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ تو اس کو بھی پھر جسٹیفائی کرتے ہیں۔ پھر جو ہومو سیکشولز ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے، ہماری تو اپنی کنسنٹ ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ چیز اسکیل نہیں ہو سکتی کہ چونکہ آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے اور آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو آپ کا عمل صحیح یا غلط ہے، یہ بیلنس نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کو بیلنس رکھتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کو بھی رائٹ کہنا پڑے گا، لیکن یہ رائٹ نہیں ہے۔ ہر سوسائٹی اس کو غلط سمجھ رہی ہے۔ یہ تو اب آ کے کچھ اس طرح کے لوگ سٹارٹ ہو گئے جو اس کو پروموٹ کرنے لگ گئے، لیکن اس کو ہمیشہ سے غلط ہی سمجھا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے نا کہ جو چیز ہمیں صحیح سمجھ آ رہی ہے صرف وہ صحیح ہے، یا جو ہمیں لاجیکلی ریزننگ میں سمجھ آ رہی ہے وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، تو اس سے بھی باؤنڈری خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، میری عقل کچھ کہہ رہی ہے، ان کی عقل کچھ کہہ رہی ہے۔ اگر ہم سب اپنی اپنی عقلوں پہ چلیں تو دین کی تو باؤنڈریز ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز لے کے آ جائے گا نا۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان کا ایک قانون ہے، اب پاکستان کے قانون کو ہر بندہ اپنے حساب سے ایکسپلین کرنا شروع کر دے، اس سے کیا ہوگا؟ ہر بندے نے اپنی ایکسپلینیشن بنائی ہوگی اور ہر کوئی لا اینڈ آرڈر ختم ہو جائے گا، لا اینڈ آرڈر ختم ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنے لوپ ہولز ڈھونڈنے کے چکر میں چلا جائے گا کہ بھئی ہم بس ہمارا اوپینین بیسٹ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ غلط اور صحیح کا جو سکیل ہے نا وہ عقل نہیں ہے، وہ لاجکس نہیں ہے۔ عقل ہر سوسائٹی میں مختلف ہے، لاجک ہر سوسائٹی میں مختلف ہے۔ آپ ہر ملک میں چلے جائیں، ایون ملک چھوڑیں، آپ پاکستان میں پنجاب میں دیکھ لیں، بہت لاہور میں لوگوں کا عقل کا معیار، شعور کا معیار مختلف ہے، ایون لاہور کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی ایک ایسا اسٹرانگ سکیل نہیں ہو سکتا کہ جس پہ آپ کسی کے عمل کو صحیح کہیں یا غلط کہیں۔ اچھا اسی طرح اگر جو ہے یہی معیار رکھ لیا جائے کہ جی ایک بچہ مجھے کہتا ہے سر لیکن دیکھیں ان کی نیت تو ٹھیک ہوگی نا، تو ان کی نیت تو غلط نہیں تھی، تو پھر اس لیے اگر انہوں نے ویڈیو وائرل کر بھی دیا یا پبلکلی کر رہے ہیں، ان کی نیت تو صحیح ہے نا، تو پھر غلط کیا؟ یاد رکھیں کہ صحیح نیت سے غلط عمل صحیح نہیں ہو جاتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں یار میرے نا یہاں پہ غریب لوگ بہت ہیں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اور میں ایسا کروں کہ جو امیر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے مال پیسہ دیا ان کو لوٹنا شروع کر دوں اور وہ سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیں، بے شک 1 روپیہ بھی خود نہ رکھوں، کیا میرا عمل ٹھیک ہے؟ نیت تو میری ٹھیک ہے لیکن عمل غلط ہے۔ ہر سوسائٹی اس کو غلط کہے گی، کیونکہ اگر اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں تو سوسائٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، کوئی معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اچھا اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے لوگ جو ہے نا بہت غریب ہیں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، تو ایسا ہے کہ آج کل بے روزگاری بہت ہے لیکن نا ڈرگس کا کام بڑا چلتا ہے، تو میں کیا کروں کہ میں نے ڈرگس کا کام شروع کر دوں اور جو ہے وہ ڈرگ سیل کرنا شروع کر دوں اور وہ سارا پیسہ اٹھا کے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دوں، کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟
نہیں ٹھیک. کیوں؟ حالانکہ نیت ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ صحیح عمل سے بھی غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا بلکہ غلط ہی رہتا ہے. تو اس طرح جو بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی کیا پتہ ان کی نیت ٹھیک ہو تو آپ ان کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں، تو بھائی ان کی نیت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جو چیز ایک غلط ہے وہ تو غلط ہے، اس کو تو آپ نے غلط ہی پریسکرائب کرنا ہے. اچھا پھر اب اسٹوڈنٹس یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ ججمنٹل کیوں ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کسی کی برائی کو اگر روکنے کی کوشش کریں تو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ججمنٹل کیوں ہو رہے ہیں، آپ بس اپنے اندر رکھیں، آپ کے جو ایموشنز ہیں آپ اپنے اندر رکھیں، آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس میں دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ دیکھیں جو لوگ اوپنلی برائی کر رہے ہیں کیا وہ دوسروں کے سینٹیمنٹس کو ہٹ نہیں کر رہے؟ اس پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں. کیا یہ لوگ جو اوپنلی یہ حرکت کر رہے ہیں کیا یہ چیز وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا جو لوگ حیا والے ہیں، جو لوگ حیادار ہیں، یا وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں بھیجا ہے، کیا آپ ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کر رہے؟ ہرٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں اون کرتے. اچھا پھر دوسرا کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں ججمنٹل ہو رہے ہیں. بھائی ہم ججمنٹل نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اسکیل دی ہے نا، ہمارا اصل اسکیل نہ ہماری لاجک ہے نہ ہماری عقل ہے. ہمارا اسکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جس چیز کو ایک میرے شیخ فرما رہے تھے کہ بیٹا ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو جتنی اہمیت دی ہے نا اس کو اتنی اہمیت دے دو، یہ ایمان ہے. تو اسی طرح چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہتے تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانو. اب ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا مختلف طبقات میں تقسیم ہوئے ہیں. اچھا بہت سارے اس کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں لائے نہیں کر رہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم دل میں برا جان رہے ہو تو یہ بھی لیسٹ لیول ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی شروع کر دو، اوبویسلی یہ اتھارٹیز کا کام ہے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ اوپینین تو شیئر کرنا ہے نا. جس برائی کو وہ ایک کلک سے پھیلا رہے ہیں اس کے خلاف ہم دو چار لفظ بھی نہ بولیں. تو اس لیے یہ غیرت کی بات نہیں ہے. اچھا اس میں جو بھی کویشچن ہوں گے انشاءاللہ اینڈ پہ لے لیں گے، کسی کا بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہوگی. اچھا تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی اس طرح کی برائی کوئی اوپنلی کی جاتی ہے اور اس کا اسکیل یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ ہم کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تو ہمارا یہ عمل جسٹیفائڈ ہے، یہ چیز بیسیکلی دین کے اگینسٹ ہے. جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا تو اصل میں کلمے کے ساتھ بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشن پہ آپ سگنیچر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وین یو ٹیک ایڈمیشن ان یور یونیورسٹیز تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پیسے بھی سبمٹ کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یونیورسٹی کے تمام رولز کو اون کرتے ہیں. اچھا ان میں بہت سارے رولز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئزز پسند نہیں ہیں، اسائنمنٹس پسند نہیں ہیں، بہت سارے کوئی پروفیسر پسند نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یونیورسٹی کی آپ کو پسند نہیں بھی ہوتی، بٹ سٹل آپ ان تمام چیزوں کو اون کرتے ہیں کیونکہ آپ یونیورسٹی سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جو کہ ہے ڈگری. اب چونکہ آپ نے یونیورسٹی سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی جیسے کہے گی نا ہم ان کے تمام رولز کو ماننے کے پابند ہیں. ایسا ہی ہے. اسی طرح جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ ایکچولی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان تمام رولز پر سگنیچر کرتے ہیں کہ میں ان تمام رولز کو مانتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں اور میں ان تمام چیزوں کو اون کرتا ہوں. کلمہ بیسیکلی اس چیز کا نام ہے. اگر کلمہ صرف اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ بس پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا پڑھنا کلمہ ہے، تو ابو جہل نے کیوں نہیں پڑھا؟ مطلب اگر کلمہ ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے جیسے ہمارے مسلمان بہن بھائی پڑھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی ایمانی غیرت نہیں ہے اور کسی چیز کوئی عمل نہیں ہے، کوئی برائی کو روکنا نہیں ہے، کوئی کنڈیم کرنا نہیں ہے، کوئی اوپینین میکنگ نہیں ہے، اگر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں بس صرف کلمہ پڑھ لو، تو ابو جہل نے کیوں نہیں پڑھا؟ جبکہ ابو جہل نے ایک دو جگہ اعتراف بھی کیا. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے جو محمد لے کے آئے ہیں یہ سچے ہیں، سچ لے کے آئے ہیں، لیکن کہتا تھا ہماری سرداری کا کیا ہوگا، جو ہماری ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے اس کا کیا ہوگا.
تو اس نے بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو مجھے اپنی تمام عقل، تمام لاجکس، تمام ول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سبمٹ کرنی پڑیں گی۔ آج ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھیں، لیکن یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی تمام سوچ، تمام اوپینینز، تمام ایموشنز، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنڈر کرنی ہیں۔ جب یہ ایموشن ہوگا نا تو ایکچولی میں یہ کلمہ ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چیز کو غلط فرما رہے ہیں تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط نہیں ہے؟ اچھا چلو ایک لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں۔ کبھی بھی اکثر میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں نا ٹاک کرنے کے لیے، تو ایک دو کویسچنز بڑے جنرل قسم کے ہوتے ہیں، جیسے لڑکے پوچھتے ہیں کہ سر یہ سگریٹ پینا حلال ہے حرام ہے؟ اب بہت سارے بچے پوچھتے ہیں۔ اچھا اس کا فقہی جواب تو علماء دیں گے، جو بھی حلال ہے حرام ہے جو بھی کچھ ہے، لیکن میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں نا تو زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ نے اوپینین قائم کرنا نا کہ صحیح ہے غلط ہے، آپ کا دل اس کی گواہی دے دے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے یہ امیجن کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت وہاں پہ آ جائیں اور آپ کو وہ عمل کرتا دیکھ لیں، تو وہ خوش ہوں گے یا دکھی ہوں گے؟ تو اگر سگریٹ پیتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں تو آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا کہ میرا عمل صحیح ہے غلط ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ جی یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی برائی کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنے لیول پہ کسی نہ کسی جگہ اس کو کنڈیم کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ چیز کلیئر کرنی تھی کہ جو آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، تو اس میں اپنا اوپینین جو ہے، اس کا بیلنسڈ اوپینین یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اب آگے پیچھے اس کی جتنی مرضی لاجکس کہ بھئی میرا جسم میری مرضی اینڈ آل دیٹ، اور آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دیکھیں نا، یہ جسم اگر یہ جسم اپنا ہوتا مثال کے طور پہ، تو کوئی بندہ ٹرانسجینڈر پیدا نہ ہوتا اس دنیا میں۔ جو ٹرانسجینڈر ہے نا وہ کہتے ہیں یا ہم لڑکی ہوتے یا ہم لڑکے ہوتے۔ اچھا پھر اسی طرح مطلب جو بھی یہ کہتا ہے اسے ایک لمحے کے لیے پوچھ لو، کیا جسم تم نے اپنی مرضی کا چوز کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسی شکلیں نہ ہوتی۔ یہ تو بیچارے اسی کمپلیکس میں رہتے ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہوتا، ہماری ہائٹ لمبی ہوتی، ہم بلونڈ ہوتے اور ہم یہ ہوتے، ہم وہ ہوتے۔ یہ تو پوری انسانیت اس پہ پاگل ہوئی پڑی ہے۔ تو اگر جسم اپنی مرضی کا ہوتا تو پھر یہ تم تمام چیزیں اپنی مرضی کی لے لیتے، پھر نہ اپنی مرضی کا کچھ لیا، کیونکہ لے ہی نہیں سکتے نا، یہ جسم آپ کا ہے ہی نہیں ایکچولی، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ ہمارے پاکستان میں پیدا ہونے والے جو ہے نا پاکستان کے نوجوان، وہ کرسچیانو رونالڈو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فزیک ایسی ہو جائے، تو بھائی اگر جسم تمہارا اپنی مرضی کا ہوتا تو تم ویسا بنا لیتے، لیکن تمہارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اچھا یہ چھوڑو، اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ایسا وائرس کہ جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا اسی سے خود کو بچا لو، اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ اختیار ابھی دیکھو نا کہ فرانس میں فوراً بل پیش ہو گیا کہ جی حجاب نہیں کر سکتے یہ وہ۔ کیوں؟ اصل میں کیوں پیش ہوا؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کی بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ جب کوئی لڑکی حجاب کرتی ہے تو اصل میں وہ بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری کو ٹھڈا مارتی ہے، تو وہ ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ حجاب کو انہوں نے کنڈیم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا اسی فرانس میں جب وائرس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جو ماسک کے بغیر نکلا اس کو اتنے ڈالر فائن ہوگا، اتنے پیسے اس کو فائن ہوں گے، اتنے یوروز فائن ہوں گے۔ تو اگر جسم اپنا تھا اور مرضی بھی اپنی تھی تو پھر اپنی مرضی چلا لیتے، نہیں چلائی۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جتنے بھی یہ جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ انہی سے پوچھ لیں کبھی الگ سے کہ یار اگر آپ کو اپنی چوائس دی جائے کہ آپ کا جسم کیسا ہو، تو کوئی لڑکا ہوگا نا تو آپ کو کوئی کسی سپر ماڈل جیسا جسم بنا کے دکھائے گا کہ کاش میں ایسا ہوتا، اور اگر کوئی میڈم ہوں گی تو آپ کو کسی ہالی ووڈ کی ہیروئن کا ایک وہ فگر بتائیں گے کہ بھائی ایسا جسم ہوتا۔ تو اگر اتنا ہی تھا تو پھر تم یہ کر لیتے، اتنا بھی نہیں ہے۔ ایون ہائٹ، اچھا یہ چھوڑو، انسان کے سب سے کلوز اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ کیا اپنے پیرنٹس اپنی مرضی سے چوز کیے ہیں؟ ایون یہ بھی اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا، یہ تب تو اپنی مرضی سے چوز کر نہیں سکتے۔ اچھا کیا آپ نے اپنا سوشل سٹیٹس اپنی مرضی سے چوز کیا، اپنی مرضی سے کہ یا اللہ یہاں ٹپکانا مجھے اس گھر میں؟
ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ایسا ہوتا تو سارے تم لوگ کسی دبئی کے پرنس کے گھر میں ہی پیدا ہوتے. ایسے ہی ہے نا, سونے کی گاڑیاں لے کے لش کر کے پھرتے, لیکن کوئی نارووال پھینکا جا رہا ہے, کوئی گجرا والے سے اٹھ کے آ رہا ہے. مطلب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہم نے تو یہ بھی اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا. آپ کا سوشل سٹیٹس بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہے, آپ کے پیرنٹس بھی آپ کی مرضی کے نہیں. اچھا چلو اور چھوڑو, بہن بھائی انسان کے اور قریب ہوتے ہیں. بہن بھائی آپ نے اپنی مرضی کے چوز کیے, بلکہ آپ کے بہن بھائی تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوڑے سے اٹھایا. چھوٹے والوں کو ایسے اکثر کہا جاتا ہے. تو اس لیے دیکھو یہ سارا کچھ ہے, کیا یہ سب آپ نے اپنی مرضی سے کیا؟ نہیں کیا, اپنی مرضی سے نہیں کیا. تو اتنا کچھ آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے, اور ایون آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہو کرنا کہ نہیں میں کر لوں, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں جی جو ہم کریں بس جیسے ہم کریں, ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرو, آپ اس کو آپ کہتے ہو کہ جی اگر کر سکتے ہو تو کر لو, ہمیں سے کیا مسئلہ, کر سکتے ہو تو کر لو. مسئلہ یہ کہ اپنے 6 فٹ پہ جسم پہ تو اپنا حکم چلتا نہیں ہے, اور ہم اٹیک کرتے ہیں دین پہ. اچھا وی آر ناٹ اگینسٹ عورت مارچ. اب آپ کہیں گے یار آپ لوگ عورت مارچ کے اگینسٹ نہیں ہیں. ہم ان کے اگینسٹ نہیں ہیں, عورت کو حقوق ملنے چاہیے. سب سے زیادہ تو دین ہی کہتا ہے عورت کو حقوق ملنے چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت مارچ ہوا ہے, مسئلہ یہ کہ سلوگنز بہت غلط ہیں. اگر ملنے چاہیے تھے, آپ کہتے بھئی عورت کو وراثت میں حصہ دو, آپ بیٹی کے ہونے پہ خوشی مناؤ, نہ کہ آپ تانے دو. اور اس طرح کے جو عورت کے کہ عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, اس کو جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کرو, یہ سب کچھ آپ کریں. لیکن بے حیائی والے, اور اس میں جو ہے نا وہ اس طرح کے سلوگنز اٹھانا کہ جس میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بے حیائی کا ہی ایلیمنٹ آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کچھ اور ہیں. اور جہاں پہ جس معاشرے میں آپ نے یہ حرکت کی ہے, گورباچوف ایک بہت بڑا آپ جانتے ہیں رشیا کا بندہ تھا, اس نے اپنی بک میں لکھا ہے, اس نے کہا کہ ہم نے اپنی عورت کو باہر تو نکالا ہے, اور اس سے ہماری پروڈکشن بھی ڈبل ہو گئی, کہ ہم نے اس سے ہماری جو ورک مین جو ہمارا ایک ورک پاور تھی وہ بڑھ گئی, اور ہم نے زیادہ پروڈکشن شروع کر دی. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے فیملی سسٹمز کو ایسا نقصان ہوا کہ وی ہیو لاسٹ آور مدرز, ہم نے اپنی مائیں کھو دی. کیونکہ ڈیفینیٹلی جس نے جو ہے نا وہ انڈسٹری میں کام کرنا ہے, وہ اب ہماری تو جو یہ والی آپ لوگوں کی جو جنریشن, جو ہماری جو جنریشن ہے, ہماری ماؤں کے تو یہ مسائل نہیں تھے. وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو محبت سے پالا ہے, اور جو ہے نا آپ کو گودوں میں رکھا ہے, اور اس طرح آپ پلے ہو, اس لیے آپ کی اپنی ماؤں کے ساتھ اٹیچمنٹس بھی ہیں. تو انہوں نے کہا, وہ یہ لکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیشن کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جو ناقابل تلافی ہے. اچھا جاپان بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں آگے سب کچھ, جاپان کا یہ حال ہے کہ 70% لوگ بوڑھے ہو گئے. اچھا وہ لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ ابھی آگے 50-60 سال تک ہماری قوم نے مک جانا ہے, خدا کا واسطہ بچے پیدا کرو, کوئی ہماری جنریشن بنے. تو انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں سٹارٹ کی تھیں. اصل میں جن جگہوں پہ یہ سب سٹارٹ ہوا ہے تو وہاں پہ یہ پرابلمز آئے ہیں, اور ایسی سوسائٹی ڈسٹرائے ہوئی ہے کہ آج تک آپ اس کا ازالہ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں یہ جو آپ کے سامنے آتی ہیں. اچھا پھر پرابلم کیا ہوتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں, ایک انسیڈنٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے نا دین کی چیزوں کو بیش کرنے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی شادی کے بعد جو ہے نا وہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, یہ اٹھاتا ہے. تو بھائی یہ پرابلم ریلیجن کے نہیں ہے, یہ پرابلم آپ کے معاشرے کے. ریلیجن کہاں کہتا ہے یہ کرو, یہ تو آپ کا معاشرہ ہی حرکت کرتا ہے. تو معاشرے کی برائی کو اٹھا کے بھی ریلیجن کے ساتھ جوڑ دینا, یہ کہاں سے انصاف ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں اگر ان تمام فتنوں سے بچنا ہے, کیونکہ یہ فتنے آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہ ابھی آ گئے ہیں اور ابھی آگے پتہ نہیں کتنے آنے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑا زبردست اسکیل دی ہے, اور وہ اسکیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جو ان کی باتیں ہیں نا, بس ان پہ ایز اٹ از عمل کرنا یہ ایمان ہے. اچھا ایک حدیث شریف پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اے ٹائم ول کم کہ جہاں پہ آپ کو انکمپیٹنسی یا امورالٹی میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا, تو آپ انکمپیٹنسی کو چوز کر لینا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک ٹائم ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ انکمپیٹنسی کہتے ہیں نا اہلیت، کہتے ہیں نا کہ جی آپ اس چیز کے اہل نہیں ہو، اور امورالٹی کہتے ہیں بے حیائی کو. اچھا سیم یہ چیز ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے. آج اگر آپ کا کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ تو سوسائٹی میں موو ہی نہیں کر سکتا، یہ تو ریلیٹ ہی نہیں کرتا. ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ میں ایک کلاس میں ورک شاپ کروا رہا تھا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں غلطی کدھر ہے. ایک لڑکا کہتا ہے کہ سر یہ جو اس نے یہ اگر یہ پھول دینے تک رہتا ہے نا تو صحیح تھا، اسے آگے غلط کیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھول دینے تک صحیح تھا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پھول دینے تک صحیح ہے، آگے غلط کیوں ہے؟ اگر پھول دینا صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ اسکیل اپنی عقل کو ہی بنا لیتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ سر پھول دے دیتا بس ٹھیک ہے، اسے آگے کیوں اس نے کیا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ غلط کیوں ہے؟ اچھا اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس سے آگے غلط کیوں ہے؟ پھر اس سے بھی آگے جاتا، پھر تو آپ اس کو بھی نہیں غلط کہہ سکتے نا. اور اس کا مطلب کہ اگر یہ غلط ہے تو پھول دینا صحیح کیوں ہے؟ وہ بھی تو غلط ہونا چاہیے. اچھا آپ اسی چیز کو نا آپ ہم سب لوگ اپنی لائف میں دیکھ لیں. ایک نا اسٹیٹس میں نے پڑھا تھا کسی کا، بڑا کوئی شیطان ساتھی تھا ہمارا، اس نے لکھا کہ نا ہم سب کے سامنے مولانا طارق میرا اور اکیلے میں مفتی کبھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دیکھو یہ تو وہ برائی ہے نا جو کہ سب کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے آج ہم سب اس کو برا بھی کہہ رہے ہیں، آپ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں جی فرحان بھائی نے آدھا گھنٹہ لتاڑ دیا انہیں. لیکن آپ تھوڑا سا آگے آؤ کہ یہ ذرا یہ سوچو کہ ان کا عمل تو سامنے آ گیا، کتنی ایسی حرکات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور سامنے نہیں ہوتی. کیا ہم بھی یہی نہیں ہیں؟ ہم بھی کیا اپنی برائیوں کو لاجکس نہیں دے رہے ہوتے؟ اپنے کہتے ہیں جی یہ تو جسٹ فرینڈز ہیں. دیر از نو کانسیپٹ آف جسٹ فرینڈز. یہ کوئی دین میں ایسا کانسیپٹ، دین میں صرف دو رشتے ہیں، محرم نامحرم بس. اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے، یہ تو بہن ہے ہماری، یہ تو بھائی ہے. اکثر میں اس چیز کو رگڑتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ پہلے سیمسٹر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، تیسرے میں بریک اپ ہو رہا ہوتا ہے، اور چوتھے میں نیا سین ہوتا ہے. یہ ایک سمپل سائیکل ہے جو چل رہا ہے یونیورسٹیز میں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہم لوگ لاجکس دے رہے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ جو میں نے وہ باتیں کہی ہیں نا، یہی آپ کی میری ہماری زندگیوں میں بھی ہیں. اچھا اس کا تو سامنے آ گیا، کیا آپ کا کریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کو یہ گناہ کی دعوت دی جاتی، ناٹ جسٹ بیکاز کہ دنیا دیکھ رہی ہے، کیا آپ اللہ کی خاطر رک جاتے؟ اور اگر واقعی رک جاتے تو کیا جو ہماری آئسولیشنز ہیں کیا وہ اسٹرانگ ہیں؟ یو نو واٹ دا کریکٹر از؟ کریکٹر از دا نیم آف اسٹرانگ سالیچیوڈ. کہ آپ کی تنہائی جتنی اسٹرانگ ہے نا، تنہائی جتنی پاکیزہ ہے، وہ آپ کا کریکٹر بناتی ہے. یہ کریکٹر نہیں بناتی کہ جی آپ لوگوں کے سامنے کیسے ہیں. میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کہیں گے اچھا جی فرحان بھائی تو لگتا ہے بڑے نیک ہیں، اور میں جاؤں اور میرا سلوک میری وائف سے اچھا نہ ہو، میرے قریبی ساتھیوں سے اچھا نہ ہو، میرے پیرنٹس سے اچھا نہ ہو، تو میں یہ کس کام کا؟ یا میری تنہائی پاکیزہ نہ ہو. تو اس لیے یہ تو چیزیں، چلو آپ اس کو برائی کہہ رہے ہو کہ یار یہ سب کے سامنے ہے، آپ نے اس کی لاجکس کو بھی ختم کر دیا. اب ذرا یہی لاجکس، یہی اسکیل اپنے پہ بھی اپلائی کرو کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو غلط کہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ غلط اور صحیح ہونے کی جو بارڈر لائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو انہوں نے فرما دیا وہ بارڈر لائن ہے. اب آپ دیکھ لو کہ آپ اس بارڈر لائن میں کہاں لائے کرتے ہو. اب یہ جتنی جسٹ فرینڈز ہوں یا بہنیں، بھائی میں وہ آج بچوں کو کلاس میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر تمہاری بہن ہوتی نا تو اس کے شناختی کارڈ پہ تمہارے ابا جی کا نام ہوتا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ اللہ نے کہاں پیدا کرنا. تو اس لیے یہ جو فیک لاجکس ہوتی ہے نا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں شیطان نے جب ایک معاملہ کیا حضرت آدم علیہ السلام والا، مردود ہونے کی ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لاجکس دینے لگ گیا. آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ ہم لاجکس دینے پہ آ جاتے ہیں. ہم برائی کریں، آج ایک لڑکا مجھے کہتا ہے سر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہم یونیورسٹی میں آ کے بچ جائیں. میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ بالکل بچا سکتے ہیں، آپ بچنے والے تو بنو. اب کیا کہ جی ایک ایکسکیوز بنا لی ہے. میں نے کہا بھائی اگر یہ ہو نہ سکتا ہوتا تو اللہ تمہیں حکم ہی نہ دیتا.
یعنی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو ہم برائی سے بچ ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تو اس کا مطلب تم پہ زیادتی ہے۔ دوسرے معاملوں میں اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ دیکھو میں آپ سے کہوں کہ رفیع اللہ بیٹھا ہے، میں رفیع اللہ سے کہوں کہ رفیع اللہ تم نے 200 کلو کا وزن اٹھاؤ، اب وہ بیچارہ 200 کلو کہاں سے اٹھائے؟ اگر میں اس کو حکم دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ زیادتی ہے، وہ بیچارہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بندے پہ ایسا حکم نہیں دیتے جو وہ کر نہیں سکتا، نہ کرنا چاہے وہ مختلف چیز ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا۔ انہی ماحولوں میں، انہی یونیورسٹیز میں اللہ نے بہت سارے ایسے بچے بچیاں ایسے نکالے ہیں کہ جو الحمدللہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ لاجک نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی ایسی ہے ہم تو بچ نہیں سکتے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کا مطلب یہ کہ جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو تو چلو آپ نے غلط کہہ دیا، تو اپنے گناہوں کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہو؟ اللہ کے سامنے کیوں نہیں کہتے اللہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، آئی ایم سوری؟ ہم یہ نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں میں لاجک ڈھونڈ لیتے، جیسے وہ لاجک ڈھونڈے نا کہ وی آر ناٹ ہارمنگ اینی ون، آپ کیوں ہمیں غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا ہے، انٹرنیٹ ہی تو دیکھ رہا ہوں، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا، میں کوئی اس سے نیکسٹ لیول کوئی گناہ تو نہیں کر رہا نا۔ بھائی گناہ تو آپ کر رہے ہو، مطلب یو آر ان دا سیم کیٹیگری، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہو۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے اندر ایسی موجود ہوتی ہیں کہ جن کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اندر جھانکو، آپ دیکھو کہ ایک دو گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ پھنسے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کو ایسے سمجھو کہ اگر 100 ہے نا، 100% ہے نا، کوئی 90 پہ پھنسا ہوا ہے، کوئی 94 پہ پھنسا ہوا ہے، کوئی 98 پہ، کوئی اللہ کا ولی 99 پہ پھنسا ہوا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی لائف میں نا چیزیں ہوتی ہیں، ایسی عادات ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے نا ہم دین پہ بیک لیش لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک بیک کرنٹ پڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم جتنا آگے جاتے ہیں نا ایک دم سے پیچھے آ جاتے ہیں، وہ ایک جھٹکا پڑتا ہے اور ہم پیچھے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس چیز کو ہینڈل کرنے کے نا دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ کبھی بھی نہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے نیکیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں یار ہم سے یہ تو چھوٹتا نہیں ہے، تو پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم کہتے ہیں جی ہم سے یہ تو چھوٹتا نہیں، وعلیکم السلام، ہم کہتے ہیں جی ہم سے یہ تو چھوٹتا نہیں ہے، تو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم کہتے ہیں ہم سے یہ تو چھوٹتا نہیں ہے، تو یہ علم پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی ہم سے یہ گناہ تو چھوٹتا نہیں ہے، تو یہ فلاں نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ اچھا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیکی ہوتی ہے نا، گناہ تو چھوٹ نہیں رہا ہوتا، نیکی ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ ایم سی کیو پیپر سالو کرتے ہیں نا، اگر 100 نمبر کا ایم سی کیو ہے، اور مثال کے طور پہ پیپر بھی ایسا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو جاب آفر کر رہی ہے، اور جاب کی سیلری بھی آپ کی ہے 1 ملین، اور اب آپ کے 100 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں، اب مثال کے طور پہ 95 آپ کو آتے ہیں، 5 نہیں آتے، کیا کرو گے؟ پھاڑ کے پھینک دو گے؟ تکے ماریں گے؟ یعنی کہ ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کرو گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہو گے یار یہ چونکہ مجھے یہ 5 نہیں آتے تو میں 95 بھی نہیں کروں گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو دنیا کے معاملے میں آپ اتنے کیلکولیٹڈ ہوتے ہو، اتنے کیلکولیٹڈ ہوتے ہو کہ آپ کبھی بھی جو ہے، آپ دنیا کے معاملے میں اتنے کیلکولیٹڈ ہوتے ہو کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے، آپ بلکہ وہ 95 بھی کرو گے اور وہ تکا بھی مارو گے۔ تو دین میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دین میں جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ 2-4 ایسے گناہ ہمارے ساتھ چپکے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے چھوٹ نہیں رہے ہوتے، اور اس کی وجہ سے نا ہم باقی کام بھی چھوڑے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر آپ سے کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی تو نمازیں کیوں چھوڑے ہو؟ اس کا نمازوں سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ سزا اپنے آپ کو دینی چاہیے، دیتے اپنی نیکیوں کو۔ تو ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس ٹائم پہ ہم نے جو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح سے اگر آپ کو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی اچیو کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ لڑکوں میں نارملی ہوتا ہے کہ جی ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم علم پڑھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی نیکیاں ہوتی ہیں، لڑکے جو چاہتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، پتہ نہیں ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کو آگے لے چلیں گے نہیں چلیں گے۔
تو اچھا اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمت ہی نہیں کرتے، ہمت ہی نہیں کرتے. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی کوئی جاب ہو رہی ہو کسی بڑی کمپنی میں، وہی والی کمپنی جو آپ کو ایم سی کیو پیپر دے رہی تھی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے ایم سی کیو تو ہونے تھے جیسے مرضی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم آ جاؤ، تمہیں ہم جاب آفر کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو جاب کرنی نہیں آتی، آپ کو نہیں پتا کہ وہاں کیسے کام کرنا ہے، کیا کرو گے؟ جاب بس آپ کو کہ یار چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا، یہ کرو گے؟ بلکہ آپ جاؤ گے، آپ کہو گے دن رات بھی لگا کے کرنا پڑا نا، میں سیکھوں گا، میں کروں گا اس کو. مطلب وہاں پہ کبھی آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں آتا کہ پتہ نہیں میں سسٹین کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں میں ایسے کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، کبھی بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا. اچھا جب آپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ جی یہ 4 سال کی ڈگری ہوگی، پروفیسروں کے ہاتھوں سے لالت ہوگی، اور پھر یہ ہاسٹل میں آ کے قبر جتنے میٹرس پہ زندگی گزارنی پڑے گی، اور یہ سارا کچھ ہوگا؟ یعنی کہ آپ نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں میں سسٹین کر پاؤں گا یا نہیں، بلکہ آپ نے اسٹیپ لے لیا اور آپ آگے چل رہے ہیں. لیکن دین میں کیا ہوتا ہے؟ دین میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. علم دین سٹارٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. داڑھی رکھنے چاہتے ہیں، پتہ نہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں میں اس کے حقوق نہیں پورے کر سکوں گا، شادی کے بعد رکھ لوں گا، یہ کروں. مطلب وہ ایسی لاجکس ہوتی ہیں کہ آپ اسٹیپ ہی نہیں لے پا رہے ہوتے. اب چونکہ آپ اسٹیپ نہیں لے پا رہے ہوتے تو دین میں آگے نہیں پڑھ پا رہے ہوتے. تو اس وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے صرف اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بلا وجہ کے ڈاؤٹس آئے ہوتے ہیں. تو ان ڈاؤٹس کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے. جیسے کہ دنیا میں آپ ہمت کرتے ہو، اس میں بھی ہمت کرنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، آج کی ٹاک سے 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جہاں پہ جو برائی ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، اور اپنی برائیوں کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتے. ہم جو خود گناہ کرتے ہیں ہم اس کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہم اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور یہ وجہ ہوتی ہے، جیسے چور ہے نا، چور چوری کرے نا، وہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن اپنے ساتھ جوڑے ہوتا ہے. جیسے سرکاری دفتروں میں چلے جائیں نا تو کہتے ہیں جی چائے پانی دے دیں. اب وہ رشوت کو چائے پانی کہتے ہیں. اچھا، اور وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں چائے پانی دیں. وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی نا گناہ اس لیے نہیں چھوڑ دیتے کیونکہ ہم اس گناہ کو جسٹیفائی کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور جس گناہ کو ہم جسٹیفائی کر دیتے ہیں نا، اس کی توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھولی تو کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ نہیں کہا یا اللہ پوری جنت حلال کی تھی، یہ درخت بھی حلال کر دیتے. مطلب یہ ایسا بھی کیا تھا، اتنی بڑی جنت تھی، یہ بھی حلال ہو جاتا تو کیا تھا؟ اللہ کو کہہ سکتے تھے، لیکن کہا نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا. تو اس لیے کبھی بھی اپنے گناہوں پہ لاجکس نہیں دیتے. اگر گناہ ہو رہا ہے نا، اس پہ معافی مانگتے ہیں، اس پہ سوری کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں. ایک بات. اور دوسری چیز یہ کہ دین میں کسی ایک گناہ کی وجہ سے نیکی کو نہیں چھوڑتے. نیکی ایک الگ اکاؤنٹ ہے، گناہ ایک الگ اکاؤنٹ ہے. کیا یہ وہ خسارہ ہے اور یہ جو ہے نا آپ کی انکم ہے؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ کو ایک جگہ سے لاس ہو اور جہاں سے انکم آنی ہے نا آپ وہ بھی روک دو کہ نہیں بھائی مجھے لاس ہوا، اب انکم بھی نہ ہے میرے پاس؟ کبھی دنیا میں تو آپ ایسے نہیں کرتے، لیکن دین میں ہم ایسے کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مسکنسیپشنز کو ہم سے دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ کویسچنز ہیں؟